الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق اللہ العظیم۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ انتہائی لائق تعظیم و تکریم معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آپ حضرات نے بہت سارے اسکول، بہت سارے مدرسے اور بہت سی یونیورسٹیاں دیکھی ہوں گی یا ان کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن آج میں آپ کو ایک عجوبہ روزگار یونیورسٹی کا حال سنانا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، ایک ایسی یونیورسٹی جہاں انسان کو انسان بنایا جاتا تھا، جہاں بندے کو خدا سے ملایا جاتا تھا، جہاں دل کی دنیا کو سنوارا جاتا تھا، ایک ایسی یونیورسٹی جس کا معلم، جس کا پرنسپل، جس کا منتظم صرف ایک تھا۔ وہ کال سے بھی تعلیم دیتا تھا اور حال سے بھی تعلیم دیتا تھا۔ اس کا حال کال سے بھی زیادہ مؤثر تھا۔ ایک ایسی یونیورسٹی جس میں ہر کسی کو داخلہ مل جاتا تھا، کالے کو بھی، گورے کو بھی، امیر کو بھی، غریب کو بھی، اپنے کو بھی، پرائے کو بھی، چھوٹے کو بھی، بڑے کو بھی، مرد کو بھی، عورت کو بھی۔ نہ عمر کی قید تھی، نہ جنس کی، نہ فارم پر کیے جاتے تھے اور نہ کوئی فیس تھی۔ ایک ایسی یونیورسٹی جس کی کوئی عمارت نہ تھی، مگر وہاں کا تعلیمی معیار ایسا تھا کہ آج تک ویسا معیار نہ امریکہ میں قائم ہو سکا، نہ افریقہ میں قائم ہو سکا۔ وہاں دل و جان سے داخلہ لینے والا کوئی بھی طالب علم فیل نہیں ہوا۔ وہاں کے طالب علم دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے۔ اس یونیورسٹی میں داخلے کی دعوت کیسر روم کو بھی دی گئی، ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو بھی دی گئی، مصر کے عزیز مقوقس کو بھی دی گئی، حبشہ کے فرمانوا نجاشی کو بھی دی گئی کہ آؤ تم بھی اس میں داخلہ لے کر انسان بن جاؤ۔ اس یونیورسٹی میں رنگ و روپ، ملک و وطن، قوم و نسل اور زبان و لہجہ کا سوال نہ تھا، بلکہ وہ تمام خاندانوں، تمام ملکوں، تمام قبیلوں اور تمام زبانوں کے لیے عام تھی۔ اس یونیورسٹی میں آپ کو مکہ کے قریش طالب علم ابو بکر، عمر، عثمان اور علی بھی نظر آئیں گے۔ تہامہ کے غفاری قبیلہ کے ابو ذر اور انس بھی دکھائی دیں گے، دوسی قبیلہ کے ابو ہریرہ اور طفیل بن عمر دوسی، روم کے صہیب اور ایران کے سلمان فارسی بھی زانوے تلمس طے کیے ہوئے موجود ہوں گے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ عجیب و غریب درسگاہ تھی۔ آج کی دنیا میں بعض سکول امیروں کے لیے ہیں تو بعض غریبوں کے لیے ہیں۔ مالدار کے سکول میں غریب کو داخلہ نہیں ملتا، غریب کے سکول میں مالدار داخل ہونا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ لیکن میں جس درسگاہ کی بات کر رہا ہوں، اس کے فیض یافتہ طالب علموں میں آپ کو ایک طرف حبشہ کا بادشاہ نجاشی، وان کا رئیس پروا اور حمیر کا سردار ذوالقلع نظر آئے گا، تو دوسری طرف حضرت بلال، حضرت یاسر اور حضرت
حضرت خباب جیسے غلام، حضرت سمیہ، حضرت زنیرہ اور حضرت ناہیہ جیسی لونڈیاں بھی دکھائی دیں گی، اور ان میں سے کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ وہاں شاہ و گدا، آقا و غلام، امیر اور غریب سب ایک ہی سب میں کھڑے ہوتے تھے۔ وہاں ترجیح و تکریم کے لیے حسب و نسب اور مال و دولت کو نہیں بلکہ سچی طلب کو دیکھا جاتا تھا۔ اس یونیورسٹی سے جو لوگ فارغ ہوئے ان میں ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ جیسے حکمران تھے، جنہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک، افریقہ سے ہندوستان تک کامیاب حکمرانی کی۔ ان کے عدل و انصاف کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ دوسری طرف خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص جیسے سپہ سالار تھے، جن کے فاتحانہ کارناموں کی داغ آج بھی دنیا میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تیسری طرف عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود اور حضرت عائشہ صدیقہ جیسے فقہا تھے، جنہوں نے فقہ اور قانون کی بنیاد ڈالی۔ چوتھی طرف حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت انس بن مالک جیسے محدثین تھے، جو احکام اور ارشادات کے راوی تھے۔ پانچویں طرف حضرت ابو ذر، حضرت سلمان فارسی، حضرت مصعب بن عمیر جیسے صوفیہ تھے، جو زہد و قناعت کی اعلیٰ مثال تھے۔ چھٹی طرف حضرت بلال، حضرت خباب بن ارد، حضرت سعید بن یاسر جیسے مظلوم تھے، جنہوں نے ظلم کا ہر بار سہ لیا لیکن عقیدہ توحید کو نہیں چھوڑا۔ میرے محترم سامعین، آپ حضرات نے دیکھا اس یونیورسٹی میں ہر رنگ اور ہر نسل کے طالب علم تھے، عالم بھی تھے، مقنن بھی تھے، فوجی بھی تھے، عدالتوں کے قاضی بھی تھے، حکام اور والی بھی تھے، غریب اور مسکین بھی تھے، شاہ اور امیر بھی تھے، غلام اور آقا بھی تھے، لڑنے والے بھی تھے، راہ حق میں جان دینے والے بھی تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ مختلف طلباء کیسے جمع ہو گئے؟ اونٹوں کے چرانے والوں میں یہ کمالات کیسے پیدا ہو گئے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ سب کمالات اس یونیورسٹی کے بانی اور معلم عظیم میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھے، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ یہ حضور ہی کے کمالات تھے، جو کبھی سمایا ہوئے، کبھی خالد اور ابو عبیدہ کی صورت میں سامنے آئے، کبھی ابو ذر اور انس میں دکھائی دیے، کبھی بلال اور سہیل میں ظاہر ہوئے۔ اگر ہم بھی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لیں تو ہمیں بھی اس یونیورسٹی میں داخلہ مل سکتا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اے معلم عظیم تیری تعلیم و تربیت کے انداز پر، جس کے نتیجہ میں ایسے لال و گہر پیدا ہوئے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہیں، شریعت کی تعبیر صحابہ ہیں، قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی، تو زبان محمد کی تقریر صحابہ ہیں۔ کفر سے بچنا ہے تو اصحاب سے جڑ جاؤ، ظلمت کے طوفانوں میں تنویر صحابہ